آج دوسروں کا مال بھی، دوسروں کی جائیدادیں بھی ہڑپ کر اس کو اپنا ثابت کرنے کے لیے لائروں کا، جھوٹے وکیلوں کا سہارا، ان کی زندگی کے پورے جھوٹ کا سہارا لے کر دوسروں کا مال دبانا چاہتے ہیں۔ اور یہاں یہ لڑکا اپنا مال اسی کے بارے میں ڈاکوؤں کے سامنے سچ کہہ رہا ہے۔ سچ بچے نے کہا، ڈاکوؤں کے سردار کو توبہ نصیب ہو گئی، ساتھیوں سے کہا کہ تم اب جا سکتے ہو، میرا اب یہ کام نہ رہا۔ وہ فوراً اس کے ڈاکو تمام ساتھیوں نے کہا، سردار ڈاکہ کرتے تھے تو بھی تم سردار تھے، برے راستے پر تھے تو بھی تم سردار تھے، اب توبہ کر رہے ہو تو اب توبہ میں بھی تم ہمارے سردار ہو، اچھے راستے میں بھی تم ہمارے سردار ہو۔ ڈاکوؤں کی جماعت نے توبہ کیا۔ ذرا غوث اعظم سبحانی محبوب سبحانی کی تاریخ پڑھ کر، وہ ان کے بچپن کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے، ہر کوئی اس واقعے کو جانتا ہے، ہمارا بچہ بھی جانتا ہے، نوجوان بھی جانتا ہے اور بوڑھا بھی جانتا ہے۔ جب علم حاصل کرنے کے لیے وہ سفر میں نکلے، ایک قافلے کے ساتھ نکلے، تو راستے میں ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کے مال کو لوٹ لیا۔ امام حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ ایک ڈاکو جاتے جاتے اس حضرت شیخ سے، ابھی وہ 11 سال کی عمر کے بچے ہیں، چھوٹی عمر کا لڑکا ہے، اٹھتی جوانی میں قدم رکھنے والے ہیں، اس عمر میں اس ڈاکو نے ان سے پوچھا، مذاق میں ان سے پوچھا، بتاؤ تمہارے پاس بھی ہے لڑکے کچھ ہے؟ تمہارے پاس بھی کچھ ساز و سامان ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں میرے پاس 40 درہم ہے، میرے پاس بھی پیسے ہیں، میرے پاس بھی کچھ مال ہے۔ اس ڈاکو نے اس کو مذاق لگا، وہ آگے بڑھ گئے۔ دوسرا ڈاکو وہی سوال حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کرتا ہے اور پوچھتا ہے، اور لڑکے تمہارے پاس کچھ ہے؟ وہی جواب کہ ہاں میرے پاس بھی مال ہے۔ کہاں ہے؟ میری ماں نے میری گدڑی میں اندر سی کر اسے رکھا ہے بغل کے نیچے، تاکہ وہ مال محفوظ رہے۔ ماں بھی بڑی نیک اور پارسا، متقیہ پرہیزگار، والد بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سادات میں سے تھے، سید گھرانے کے تھے، امام حسن سے اور امام حسین دونوں سے ان کا سلسلہ نسب جا کر ملتا تھا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بھی جواب دیا کہ ہاں میرے پاس مال موجود ہے۔ اس ڈاکو کو بھی لگا کہ یہ بچہ ہم سے مذاق کر رہا ہے، آگے بڑھ گئے اور کچھ فاصلے پر ایک ٹیلے پر بیٹھ کر یہ ڈاکو آپس میں مال تقسیم کر رہے تھے۔ دونوں ڈاکوؤں نے اپنے سردار سے یہ واقعہ سنایا کہ ایک لڑکا بچا ہے قافلے میں، جب میں نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ ہے تو اس نے اس کا اقرار کیا، کہا ہاں میرے پاس مال ہے۔ دوسرے نے بھی یہی کہا، میں نے بھی اسی سے پوچھا تو اس نے یہی جواب دیا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ جاؤ اس لڑکے کو اٹھا کر لاؤ۔ تو یہ دونوں ڈاکو حضرت غوث اعظم کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ چلو ہمارے سردار کے پاس چلنا ہے۔ تو گئے، سردار نے پوچھا، ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا، بتاؤ تمہارے پاس کچھ پیسہ ہے، کچھ مال ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میرے پاس مال ہے۔ کہاں ہے؟ حضرت غوث نے فرمایا کہ میرے بغل کے نیچے گدڑی میں میری ماں نے سی کر رکھا ہے۔ جب اس کو وہاں سے پھاڑ کر نکالا گیا تو واقعتاً درہم و دینار موجود تھے۔ ڈاکوؤں کے سردار کو بڑا تعجب ہوا۔ آج مسلمان اپنے مال کی جتن کے لیے سچ تو سچ، جھوٹ کا بھی سہارا لیتا ہے، سب کچھ اختیار کرتا ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ تو نے کیا کیا، تو نے اس طرح سے کیسے بتا دیا، کیسے سچ بات کہہ دی؟ تو اگر چھپا لیتا اور کہہ دیتا
دیتا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو تو بچ جاتا، تیرا مال بچ جاتا۔ آج دوسروں کا مال بھی، دوسروں کی جائیدادیں بھی ہڑپ کر اس کو اپنا ثابت کرنے کے لیے لائروں کا، جھوٹے وکیلوں کا سہارا، ان کی زندگی کے پورے جھوٹ کا سہارا لے کر دوسروں کا مال دبانا چاہتے ہیں۔ اور یہاں یہ لڑکا اپنا مال اسی کے بارے میں ڈاکوؤں کے سامنے سچ کہہ رہا ہے۔ اس کو بڑا تعجب ہوا تو اس نے کہا کہ تو اگر کہہ دیتا کہ نہیں ہے تو تو بچ جاتا، مال تیرا رہتا۔ اس بچے نے جواب دیا، اصل میں بات یہ ہے کہ جب میری ماں نے مجھے رخصت کیا تو اس رخصت کرتے وقت میری ماں نے مجھے نصیحت کی، اور وہ نصیحت یہ تھی، بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ میں میری ماں کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا تھا، میں مال بچا سکتا جھوٹ بول کر، لیکن میری ماں کی نصیحت کے خلاف چلا جاتا، ماں کے خلاف جا کر مجھے ملتا کیا ہے؟ اس لیے میں نے اس نصیحت پر عمل کیا اور سچ کہہ دیا۔ اور یہ سردار اپنا سر پیٹنے لگا، رونے لگا۔ حضرت شیخ کے اس بچے کے سامنے اس نے اپنے سر کو ڈال دیا، رونے لگا، خوب روتا رہا، خوب روتا رہا، اور اٹھ کے کہنے لگا، اے لڑکے، تو نے اپنی ایک ماں کی ایک نصیحت کو اتنا عمل کیا ہے اور اس پر اتنا عمل پیرا رہا ہے، مجھ جیسے اور ہم جیسے ڈاکوؤں کے سامنے تو نے اپنی ماں کی نصیحت پر عمل کیا ہے، اور میں کتنا دغا باز ہوں، دھوکے باز ہوں، اور کتنا فریبی ہوں کہ میرے رب نے مجھے نصیحت کی ہے، اس نے مجھے کئی حکم دیا ہے، میں اس کے حکم کو چھوڑ کر غلط راستے پر پڑا ہوں، ہاتھ بڑھا، میں تیرے ہی ہاتھ پر ابھی اسی وقت توبہ کرتا ہوں۔ تو وہ توبہ کرنے لگا، وہ توبہ کر لیا، اور ڈاکوؤں سے، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جاؤ تم اپنے کام پر جاؤ، اب تو زندگی بدل چکی ہے۔ وہ ایک سچائی شیخ عبد القادر جیلانی کی، ڈاکوؤں کے سردار کو توبہ کرا دینے والی وہ سچائی، سے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالصدق، سچائی کو اپنا لو، کیونکہ سچائی تمہیں وہ نجات دے کر رہے گی، اور جھوٹ اگر تم بولو گے تو جھوٹ تمہیں ہلاک کر دے گا، برباد کر دے گا، تباہ کر دے گا، تمہارے زندگیوں کو اجاڑ دے گا، تمہارے گھروں کو برباد کر دے گا، تمہاری تجارتوں کو برباد کر دے گا، تمہاری زندگیوں کو برباد کر دے گا۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، صدق نجات کا راستہ ہے اور جھوٹ ہلاکت کا راستہ ہے۔ ایک سچ بچے نے کہا، ڈاکوؤں کے سردار کو توبہ نصیب ہو گئی، ساتھیوں سے کہا کہ تم اب جا سکتے ہو، میرا اب یہ کام نہ رہا۔ وہ فوراً اس کے ڈاکو تمام ساتھیوں نے کہا، سردار ڈاکہ کرتے تھے تو بھی تم سردار تھے، برے راستے پر تھے تو بھی تم سردار تھے، اب توبہ کر رہے ہو تو اب توبہ میں بھی تم ہمارے سردار ہو، اچھے راستے میں بھی تم ہمارے سردار ہو۔ ڈاکوؤں کی جماعت نے توبہ کیا، راہ راست کو اپنا لیا۔ یہ ہے بچپن میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جن کے نام پر ہم مر مٹتے ہیں، جن سے محبت کا دم ہم بھرتے ہیں، اور جن سے عاشقی کا اظہار ہم کرتے ہیں۔ ذرا ان کی تاریخ پڑھو، کبھی زندگی میں جھوٹ کو قریب آنے نہ دیا۔